کسی شخص کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کے وارثان کو اس کی جائیداد اپنے نام منتقل کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس کی رقم کسی بینک میں جمع ہے تو اس کو نکلوانے کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے، جو کہ صرف اس کے وارثان نکلوا سکتے ہیں۔ تو وارثان کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا تھا، جہاں بھی یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ وہی اس کے وارثان ہیں متوفی کے اور وہی حقدار ہیں اس کی رقم نکلوانے کے۔ تو یہ سارا کام عدالت کے ذریعے سر انجام دیا جاتا تھا۔ عدالت میں ایک کیس کیا جاتا تھا فیملی کورٹ میں، سرٹیفکیٹ جانشینی سے کہتے ہیں، اور جو بھی رقم ہوتی تھی عدالت اس چیز کا تعین کرنے کے بعد کہ یہی وارثان ہیں، ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی تھی جسے سرٹیفکیٹ جانشینی کہتے ہیں، اور اس میں وارثان کسی ایک وارث کی حد تک وڈرا بھی کر سکتے تھے، اور عدالت کسی ایک وارث کی حد تک سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کر دیتی تھی۔ تو اس پروسیس میں ٹائم لگا کرتا تھا۔ اب تو عدالتیں 15 دن میں ایسا سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کر دیا کرتی تھی۔ اب یہ اختیار نادرا کے پاس چلا گیا ہے، یعنی نادرا جہاں سے آپ شناختی کارڈ بنواتی ہیں، شناختی کارڈ آفس اسے پہلے کہا جاتا تھا، اب کیونکہ وہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے تو اسے نادرا آفس نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اختیار اس کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ بھی جو قانون بنا ہے اس کے مطابق 15 دن میں سرٹیفکیٹ جانشینی اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جاری کرتے ہیں۔ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے ایموویبل غیر منقولہ پراپرٹی کے متعلق، اور سرٹیفکیٹ جانشینی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر متوفی جس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے اس کی کوئی رقم کسی بینک یا مالیاتی ادارے میں جمع ہے تو وہ سرٹیفکیٹ جانشینی میں جاری کیا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں ہی عدالتوں کی طرف سے جاری کیے جاتے تھے۔ اب یہ سارا اختیار نادرا کو مل گیا ہے، تو کورٹ پر یہ پابندی ہے، وہ کوئی ایسی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے اختیارات ہیں جو کہ نادرا کو نہیں دیے گئے۔ اگر کوئی ایسا ایشو ارائز ہو تو نادرا جو اپنا فیصلہ کرتی ہے اس میں لکھ دیتی ہے کہ سول کورٹ سے اس کا ڈیسیژن لیا جائے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تو میں ہوں عارف کریم ایڈوکیٹ، تو اسی نام سے میرا چینل بھی ہے، اسی موضوع پہ میری پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے۔ تو اب اس کو مزید ڈیٹیل سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ عام پبلک کے لیے جتنی بھی رہنمائی پرووائڈ کی جا سکتی ہے وہ کی جا سکے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ نادرا کے پاس اختیار چلا گیا ہے سرٹیفکیٹ جانشینی اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، یعنی پراپرٹی اور پیسوں کے متعلق دونوں طرح سرٹیفکیٹ متوفی کے نادرا جاری کرے گی وارثان کے حق میں۔ تو اس میں پروسیجر یہ ہے کہ وہاں جب اپلائی کیا جائے گا تو 1 لاکھ سے زیادہ ورتھ ہو اگر ایسٹس کی، متوفی کے ایسٹس کی، تو 20,000 روپے جمع کروانی ہوں گی۔ اگر 1 لاکھ سے کم ہو تو 10,000 روپے فیس ہے اس کی۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے، کوئی بھی وارث اپلائی کرے گا تو 2 اخباروں میں اشتہار بھی دیا جائے گا، ایک تو انگلش اخبار اور دوسرا اردو اخبار۔ تو ان دونوں پر بھی ایکسپینسز اٹھیں گے، یعنی یہ اخراجات اگر 5 سے 10,000 روپے ہوں گے، 30,000 روپیہ ہر بندے کا لگے گا، اور یہ نادرا کو ملیں گے۔ اس سے پہلے جو کورٹ میں ہوتا تھا تو اس میں کوئی ایسی فیس نہیں تھی، وہاں پر 20,000 روپے بھی جمع نہیں کروانے پڑتے تھے اور صرف ایک اخبار میں اشتہار دینا پڑتا تھا۔ اب بہرحال ایکسپینسز تو بڑھ گئے ہیں، لیکن لوگوں کو سہولت زیادہ میسر آنے کے چانسز ہیں، اگرچہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن لیٹس ہوپ کہ یہ نیا قانون لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنے۔ تو وہاں پہ نادرا آفس میں الگ سے کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ وہاں پہ آپ جا کے سارا پروسیجر اڈاپٹ کر کے سرٹیفکیٹ جانشینی اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن نادرا کو جو اختیار نہیں ہے، اگر کوئی وارث وڈرا کرنا چاہے دوسروں کے حق میں تو اس کے لیے اسے پھر سے دوبارہ آنا پڑے گا سول کورٹس میں، کیونکہ نادرا کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے۔ نادرا صرف اس چیز کا تعین کرے گی کہ جو لوگ اس کے وارث ہیں تو ان تمام وارثان کی حد تک وہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ تو اگر وہ کوئی وارثان وڈرا کرنا چاہے تو وہ سرٹیفکیٹ جانشینی کی حد تک، وہ اس رقم کی حد تک وڈرا کر سکتا ہے جو کہ بینک میں جمع ہے، وہ اس
پراپرٹی کی حد تک وڈرا نہیں کر سکتا. کورٹ میں بھی اگر آ کے وڈرا کرے گا تو وہ رجسٹریشن فیس وغیرہ جو بھی ہے وہ موڈیلٹیز کرنا پڑیں گی, وہ فیس ادا کرنا پڑے گی. گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے, دا پنجاب لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سرٹیفکیٹ جانشینی آرڈیننس 2021, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرڈیننس کی میعاد جو ہوتی ہے وہ 90 ڈیز تک ہوتی ہے. جیسے 90 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے تو اسے ایک دفعہ ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے, تو ٹوٹل بن گئے 180 ڈیز. اس کے بعد اسمبلی پنجاب اسمبلی سے اسے لازمی طور پر منظور کروانا ہوگا تاکہ یہ ایکٹ بن سکے اور پرماننٹلی اس کی اپلیکیشن جاری رہے. ابھی تو یہ آرڈیننس ہے, ٹیمپریریلی نادرا اس کے اختیارات استعمال کر رہی ہے. تو دوسرے جو اس کے ایکٹ میں چند ایک اور چیز جو بیان کی گئی ہیں کہ کوئی بھی معاملہ اگر پیچیدہ ہو یا دشوار ہو تو اسے سول کورٹ میں ریفر کیا جائے گا, اور اگر نادرا ود ان ٹائم 15 ڈیز میں یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتی تو پھر بھی عدالتوں سے رجوع کیا جا سکے گا. جی اسی آرڈیننس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. اور اگر نادرا پراپر یا جو پریسکرائب ٹائم ہے اس میں سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتی تو ایک یعنی طریقہ تو یہ ہے کہ رٹ کی جائے متعلقہ ہائی کورٹ میں, جہاں وہاں سے ڈائریکشن ہوگی کہ اسپیسیفائڈ ٹائم میں نادرا سرٹیفکیٹ جاری کرے, تو اس پہ اس ڈائریکشن پہ عمل کرنا ہوگا, جو کہ اس آرڈیننس میں دیا گیا ہے کہ اگر نادرا جاری نہ کرے تو دوبارہ عدالتوں میں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. چیلنج سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے ڈائریکشن لی جا سکتی ہے کہ نادرا جو ٹائم ہے اس میں یہ جاری کرے. تو پاکستان میں کہیں بھی کوئی وارث ہو تو اس کی بائیو میٹرک کی جا سکتی ہے, تو یہ وہیں پہ اپلائی کرنا ہوگا جہاں پہ متوفی یعنی جو جس سے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ اس کی پراپرٹی ہو یا اس کا اکاؤنٹ اس جس علاقے میں ہو, وہیں پہ وارثان کو اسی متعلقہ نادرا آفس میں اپلائی کرنا پڑے گا. تو جیسے جیسے اس کی اپلیکیشن بڑھتی جائے گی تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی جو کہ نادرا آفس سے وقتاً فوقتاً کلیئر ہوں گی. ابھی تک یہ ٹیمپریری ہی ہے. اگر اس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ یہ دوبارہ سے کورٹ میں جائے تو کورٹ کو دوبارہ سے یہ اختیارات تفویض کیے جا سکتے ہیں. فیملی کورٹ آج کل تو نہ وہاں پہ فیس ادا کرنی پڑتی تھی جو کہ 20,000 نادرا کو پے کرنی پڑتی ہے, نہ ہی 2 اخباروں میں اشتہار کی کوئی شرط تھی. تو 15 دن میں بڑے اچھے طریقے سے کورٹ جاری کر رہی تھی. تو یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ دوبارہ سے اختیار کورٹس کے پاس چلا جائے, کیونکہ کورٹس میں بھی ایسا سچ کوئی لوگوں کو مسئلہ نہیں تھا. تو نادرا آفیسز میں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کورٹ میں یہ تھا کسی بھی دن آپ نے اپلیکیشن فائل کر دی تو وہ پروسیس ہونا شروع ہو جاتا تھا, اشتہار اخبار کا آرڈر ہو جاتا تھا اور 15 ڈیز کے اندر سارا پروسیس مکمل ہو جاتا تھا. بلکہ اگر کوئی وارث ابراڈ بھی ہے تو اسے بھی ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے اس کی ایویڈنس ریکارڈ کی جا سکتی تھی, جو کہ نادرا کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اگر کوئی وارث ابراڈ انگلینڈ, امریکہ یا دبئی یا کہیں بھی رہتا ہے تو اسے یہاں پہ آنا پڑے گا ایویڈنس ریکارڈ کروانے کے لیے, یا پاور آف اٹارنی دینا ہوگا, جو کہ کورٹ میں اگر ہوتا تو اس میں ایسا نہیں تھا. پاور آف اٹارنی اگرچہ یہاں پہ وہ دینا پڑتا تھا, لیکن اس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ریکارڈ ہو جایا کرتی تھی موبائل کے ذریعے. تو آن لائن ساری اس کی اسٹیٹمنٹ ہو جایا کرتی تھی. یہ بھی فیسلٹیز نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ یہ جو سہولت دی گئی ہے یہ اچھی ثابت ہو, اگر نہیں تو دوبارہ سے کورٹ کی طرف آنا پڑے گا. تو تھینک یو ویری مچ. تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ معلومات کچھ ایسی لگی ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. تو اسی کے متعلق اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی. تو تھینک یو ویری مچ.